بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا پہلا سپارے دا رکو 10واں، سورت دا نام البقرہ، سورت دا رکو بھی 10واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا۔ حضرات، جس طرح کے گزشتہ خطبات جمعہ کے اندر میں بالتفصیل آمنہ دے لال علیہ السلام دی زبان مبارک دے وچوں نکلے ہوئے او مبارک کلمات
کہ جنہ تے اگر اسی عمل کر لئیے تو انشاءاللہ الرحمن ساڑی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. دعا کریا کرو اور دعا دے نال ایک کوشش کریا کرو کہ اللہ سانو عمل والے بنا دے. حضرات کل ایک مہمان آیا، میں انہوں درخواست کی تھی بھائی بڑی زندگی دے سال گزر گئے نے، نبی دی سنت دے نال بڑا مزاق کر لیا ہے تے ہن اس طرح کر اپنے چہرے تے نبی دی نشانی رکھ لے. بڑا عجیب جہا جواب دیتا، کہنے لگا میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں ہدایت عطا کر دے. ہر مسلمان یہی گل کرتا ہے جی دعا کرو اللہ مینوں ہدایت عطا کر دے. اور ہدایت رب نے دے چڑی ہے، مسلمان بنا دیتا ہے، اجے بھی کوئی کسر باقی ہے. ہن جڑی کسر رہ گئی ہے نا، عمل کی کسر رہ گئی ہے. دعا کرو اللہ عمل والے بنا دے. اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے انہاں مبارک فرامین دے وچوں اسے سلسلے دی ایک بڑی اہم کڑی جنہوں میں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر توسا احباب کے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا. حضرات قرآن پاک دا ایک مقام میں تلاوت کیتا ہے اور اس مقام دے اندر عرش والے نے بڑے مسائل بیان فرمائے نے، لیکن انہاں دے وچوں ایک مسئلہ او میں انشاءاللہ الرحمن تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. آؤ ذرا پہلے اللہ دا قرآن نوٹ کر لو کہ عرش والے نے کی اعلان فرمایا ہے. اے اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے بنی اسرائیل دے کولوں. کنہ دے کولوں؟ بنی اسرائیل دے کولوں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد کولوں وعدہ کی لیا ہے. آؤ سنو اللہ دا قرآن آواز ہوندی ہے وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ ترجمہ کی ہے، ترجمہ نوٹ کر لو. اصل کے اندر ساڈے جڑی کمی ہے نا، اسی قرآن سادہ تے پڑھ لینے ہیں پر ترجمے پر غور نہیں کرتے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے محبوبہ اعلان فرما دیو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جس وقت اسی بنی اسرائیل دے کولوں وعدہ لیا. وعدہ اللہ نے کی لیا
میرے علاوہ کسی دے سامنے سر نہیں چکانا، اے پیشانی میں رب نے تمہوں عطا کی تھی، اس پیشانی نو میرے علاوہ کسی دے سامنے نہیں چکانا، میرے علاوہ کسی دے سامنے سجدہ بھی نہیں کرنا، ایک کام کہ میرے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، پہلا وعدہ۔ تے دوسرا اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور بنی اسرائیل والےو اپنے ماپیاں دے نال بھی احسان کرنا جے، اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا جے۔ تے تیسرا اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَذِل قُرْبَى، جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار نے انہاں دے نال بھی احسان کرنا ہے، وَالْيَتَامَى، چوتھا وعدہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یتیماں نال بھی احسان کرنا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے پنجواں وعدہ وَالْمَسَاکِینَ، مسکین دے نال بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جدوں بھی گل کرو لوکاں دے نال چنگی گل کرے آجے، نیکی دی گل کرے آجے، تے اور کی کرنا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز بھی پڑھنی ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھن دے نال تسی اپنے مال وچوں جیڑا مال میں تانوں عطا کیتا ہے اس مال دے وچوں زکات بھی ادا کرنی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ثم تولیتم، پھر تسی میرے نال وعدہ بھی کر لیا تے میرے نال وعدہ توڑ بھی دیتا، ثم تولیتم، پھر تسی انہاں وعدیاں تو منحرف ہو گئے، الا قلیلا منکم، لیکن تھوڑے سی جڑے اپنے وعدیاں تے پکے رہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اے تے تواڈے واسطے معمولی جی بات ہے کہ وعدہ کر کے انہوں توڑ دیو، وعدہ کر کے انہوں پورا نہ کرنا، اے تواڈے واسطے گل معمولی جہی ہے، پر پتہ قیامت دے دن لگنا ہے۔ اے قرآن دا پہلا مقام ہے، آؤ قرآن دا دوسرا مقام بھی نوٹ کر لو، جیڑی بات میں دسنا چاہنا اس مقام دے اندر اللہ ذوالجلال نے بڑے حقوق بیان کیتے نے، پر انہاں دے وچ ایک حق ہے یتیماں دا، کناں دا؟ یتیم دا حق ہے۔ اور آؤ قرآن دا ایک اور مقام نوٹ کر لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اس عبارہ 29واں اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، لوگو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس رب دی محبت واسطے، دنیا دے کاروبار نو وسیع کرنے واسطے بڑی کوشش کرنے ہیں، پر اس رب دی محبت حاصل کرنے واسطے کچھ کر دے، سارے کو ٹائم ہی کوئی کیسے اس خالق دی رضا حاصل کر لئیے، اس رب دی محبت سانو مل جائے، دعا کرو اللہ سانو اپنی محبت عطا کر دے۔ فرمایا رب دی رضا واسطے اللہ دی محبت نو حاصل کرنے دا ایک اے بھی ذریعہ، ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو، تے اگے نال وضاحتاں کر دیتی ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جنہاں نو کھانا کھلاؤ گے تے میں رب اپنی محبت عطا کر دیواں گا، انہاں نو کھانا کھلاؤ گے
کھانا کھلایا کرو. اور تیسرا اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَسِيرًا، مسکین یتیم تے جڑا قیدی ہے انہاں کھانا کھلایا کرو. اور اے تے قرآن ہے. قرآن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے یتیم کنوں آکھیا جاندا ہے؟ جدا باپ بھی باپ دنیا تو چلا گیا یتیم، ماں دنیا تو چلی گئی او بھی تے جندے دوویں ہی ٹر گئے او یتیم بھی تے مسکین بھی. کعبہ دے رب دی قسم ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا تے آ کے عرض کردا سونے محبوبہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے. تے پتا جے نا جدو دل سخت ہو جائے پھر عام بندے دی گل بھی اثر کر دی، ماپیاں دی گل بھی اثر نہیں کر دی، بڑیاں دی بات بھی اثر نہیں کر دی. اللہ ذوالجلال دی قسم ایس کتاب دے اتارن والا رب گواہ دے جدو دل سخت ہو جائے پھر قرآن بھی اثر کردا، قرآن بھی اثر نہیں کرتا. پھر پتا اسی کی آنے اور چھڈو جی یہ قرآن تے انہاں دا کام میں سناندے رہنا. اور یہ تے ساڈے گھر وچ پیا ہے. میں 40 50 60 سال قرآن سنے ہیں اور یہ وہی قرآن ہے بدلیا نہیں. اور جا بد نصیبہ تینوں اصل دے اندر پتہ نہیں لگا کہ تیرا دل سخت ہو گیا، تیرے تے دل تے قرآن بھی اثر نہیں کرتا. اور جدے تے قرآن اثر نہ کرے وہ بندہ سمجھ رہا میرا دل سخت ہو گیا. تے آ کے کہنے لگا سونے میرا دل بڑا سخت ہو گیا. اسی آنے نا فلاں بندہ بڑا پتھر دل ہو گیا. او پتھر دل ہونا تے کوئی بڑی بات نہیں. اللہ نے قرآن وچ فرمایا پتھراں دے وچوں بھی پانی نکلدا ہے، پتھراں دے وچوں بھی پانی پر جڑے بندے دا دل پتھر تو بھی زیادہ سخت ہو جائے نا وہ دی نہ اکھ چوں آنسو ڈگدا ہے نہ وہ دل تے قرآن اثر کرتا ہے. اور جدے دل تے قرآن اثر نہ کرے باقی گلاں اثر کر دیاں، باقی کسی دی کوئی گل نہیں اثر کرتی. اللہ اللہ آقا میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے. اور اسی بھی اپنا محاسبہ کریے کتے اسی بھی انہاں وچوں تے نہیں کہ سارے دلوں تے بھی نہ رب دا قرآن اثر کرتا ہے نہ نبی دا فرمان اثر کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آیا آقا میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے تے میں کی کراں؟ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے شکایت کردا ہے. اور اے روایت مسند احمد دے اندر الترغیب و ترہیب دے اندر موجود ہے. تے آ کے آندا ہے ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی. ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسح رأس الیتیم وأطعم المسکین. حدیث دے الفاظ کی نے ترجمہ نوٹ کر لو. ایک بندہ آیا آ کے آندا سونیا میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، اللہ دے نبی جی میں کی کراں؟ سینسرے والے ہو
اردا گرد تو آن والے ہو قرآن دے ہو پروانے ہو پتا جے میرے تو آڈے پیغمبر نے کی جواب دیتا ہے میرے تو آڈے مرشد نے کی جواب دیتا ہے اس نات کے وحی نے جواب کی دیتا ہے آقا فرماتے نے قالا انسا رأس الیتیم آقا فرماتے نے جدو یتیم ویکھے ہوندے سر تے ہاتھ رکھیا کر یتیم نال پیار کریا کر یتیم نال محبت کریا کر یتیم نال عقیدت رکھیا کر اور میرے آقا فرماتے نے ایک طریقہ دل دی سختی دور کرن دا یتیم دے سر تے شفقت نال ہاتھ پھیریا کر تے دوسرا میرے آقا فرماتے نے وَآتَيْنِ الْمِسْكِينَ دوسرا آقا فرماتے نے مسکین نو کھانا کھلایا کر اور دنیا دے اندر کوئی بندہ سفر کرتا ہے کسے ملک دے اندر جانا ہے کسے گھر دے وچ جانا ہے تے اس کار دے وچوں انہوں کوئی چیز پسند آ جاندی ہے او دا ڈیزائن پسند آندا ہے گھر دے وچوں کوئی چیز پسند کردا ہے اے بندہ سوچدا ہے کہ میں اپنے گھر دا کوٹھی بلڈنگ دا ڈیزائن بھی انج دا بنانا ہے کوشش کردا ہے نا پہلے پاوے کروڑوں روپیے لائے ہون آندا اینو ٹھا دیو اینو ٹھا دیو کیوں اے مینو پسند نہیں وہ آدھے نے کروڑاں روپیے پہلے لائے آدھا جدو پسند ہی نہیں تو روپیہ کی کہڑی گل ہے جدو میرے پسند ہی نہیں تو پیچھے کوئی گل رہ گئی ہے ٹھا دیو ہونے دے تے ارباں لگ جان پرواہ کوئی نہیں پر میں اپنی پسند دا بنانا ہے یہ میری تہاڈی پسند اور پسند کتوں تک کہ جی جنی مرضی لمبی فہرست بنا لو 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ یہ میری تیری پسند ہے ایک عرش والے دی پسند میری تہاڈی پسند غلط ہو سکتی غلط میں تسی جہدے نال پیار محبت کریے غلط ہو سکتا ہے پر جہدے نال عرش والا محبت کرے او دی عظمت دے کیا کہنے او دی قسمت دے کیا کہنے آقا فرماندے طبرانی دی روایت جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ان احب البیوت الی اللہ ان احب البیوت الی اللہ بیت فیہ یتیم مکرم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب البیوت الی اللہ